نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ بعض لوگ جو غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں یا معاملہ ایسا کرتے ہیں تحقیرانہ، تذلیلانہ اور ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں، جس کا وبال کیا پڑتا ہے، نحوست کیا ہوتی ہے، اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے۔ اس لیے یا کسی چھوٹے کے ساتھ ایسے ظلم کرتے ہیں یا کسی غریب کے ساتھ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی، تو اس کا وبال کیا پڑتا ہے۔ آئیے اس واقعہ سناتا ہوں تاکہ موت تک آپ توبہ کر لیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں اور تکلیف نہ دیں، ذلت میں سلوک نہ کریں۔ سب سے پہلی بات تو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان ہے کہ سود ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، اور اپنے ارشاد فرمایا بدترین سود کیا ہے؟ اپنے بھائی کو بے ابرو کرنا، ذلیل کرنا، تذلیل کرنا اور ذلت میں سلوک کرنا بھائی کا، یہ بدترین سود ہے، یعنی ماں کے ساتھ زنا سے بھی بڑا ہوا ہے۔ ہمارے بھائی یہ وہ کرتے ہیں، اس کے لیے خیال نہیں کرتے، اور اتنے بڑے جرم کا وہ کرتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے میں اصل واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ سرگودا کا واقعہ ہے، ایک بڑا لینڈ لارڈ خاندان، ان کا ایک شہزادہ، بگڑا ہوا شہزادہ، نوجوان، وہ صاحب ذرے مغروریت تھی پیسے کی، بڑے خاندان کی، جاہ و جلال تھا۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، تو اس کے سامنے لوگ بیچارے غریب آدمی چوں بھی نہیں کرتے تھے، چرام بھی نہیں کرتے تھے، اف بھی کوئی نہیں کرتے تھے، سب لینڈ لارڈ ہے، اسلحے سے وہ ہے، گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ موچی کا بیٹا کہیں جا رہا تھا، تو اس نے اس کو پکڑا، ادھر آؤ موچی کے بیٹے۔ آ گیا۔ کیا لے کر جا رہے ہو؟ جوتے لے کر جا رہا تھا۔ پہناؤ مجھے۔ پہنا دیے، اس کو پورے آگے۔ تو اس نے کہا جاؤ نکل جاؤ، دفعہ ہو جاؤ۔ تو وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا میں کسی کے بنا کر لایا ہوں جوتے۔ صاحب در موچی دیہاتوں میں یہ کرتے ہیں، کسی سے آرڈر لیتے ہیں، مہینوں اس کو بناتے ہیں، پھر دینے جاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں پھر ان سے۔ اب اس نے چھین لیا، وہ رونے لگ گیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، جو میرے ساتھ وہ کرے، میں اس کے گھر سے لڑکیاں بھی اٹھا لیتا ہوں، تیری بہن ہے اٹھا لوں میں؟ اس انداز سے بدتمیزی کی، اس کو مارا پیٹا چلا گیا۔ اب وہ غریب تھا، اس کا کیا مقابلہ کرتا ہے؟ اس کے گاڑو کا یا اس کا بدتمیزی کا کیا جواب دیتا؟ غریب آدمی، شریف آدمی بیچارہ۔ موچی کیا مقابلہ موچی کا، ایک لینڈ لارڈ کا، سرمایہ دار کا۔ لیکن اللہ دیتا ہے بدلہ، اللہ صلہ لیتا ہے، اور اللہ ہی مقابلہ کرتا ہے، پھر اللہ ہی بدلہ دیتا ہے غریب کو، پھر اللہ ہی سزا دیتا ہے، عبرتناک انجام کرتا ہے۔ سنیے کیا ہوا۔ 2 سے 3 دن میں عین ایک جگہ پر قتل ہوتا ہے، اسی قتل پر یہ موجود ہوتا ہے۔ وہ قتل اس پر فٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ پھانسی بھی چڑھ جاتا ہے۔ نتیجتاً اس علاقے کا نام بتا سکتا ہوں، اس بندے کے نام بتا سکتا ہوں، اس خاندان کے نام بتا سکتا ہوں، لیکن پردہ کے تحت رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا بدلہ اس طرح دیا کہ ایک موچی کے بیٹے کو ذلیل کیا، تو اللہ نے عبرتناک سزا دی کہ موت تک ان کا سارا خاندان اپنی موت تک یاد رکھے گا کہ کسی غریب کے ساتھ ایسا ظلم کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کو سزا ہوئی قتل کی، تو قتل کی سزا ہوئی تو صادر قاتل تو تھا نہیں۔ جب وہ پھانسی گھاٹ پر اس کو لے جایا گیا، اس کو پھانسی پر لاڈر ہوئے، تو اس نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں میں قاتل نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ میں نے قتل نہیں کیا، لیکن یہ قتل کی پھانسی سزا ملی، میرے وہ کیا ہے؟ اللہ نے الہام کیا، دل میں ڈال دیا کہ فلاں جگہ پر فلاں، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تو بیٹھا ہوا تھا، تیرے پاؤں پر وہ چونٹی میری مخلوق چڑھی تھی، تو نے اس کو مسل دیا تھا، اور چونٹی کے قتل کے بدلے تمہیں یہ پھانسی لگ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ تو اللہ نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پکڑتا نہیں، ورنہ ہم خود قاتل ہیں سارے اللہ کی مخلوق کے۔ تو پھر بندوں کی ذلت، بندوں کے ساتھ زیادتی، بندوں کا نقصان کرنا، وہ تو الگ وہ ہے، تو برداشت ہی نہیں ہوتا، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو آئیے طے کر لیجیے آج کے بعد، کسی غریب کو، کسی کمزور کو، کسی مزدور کو، کسی ماتحت کو، کسی چھوٹے بندے کو یا خاندان کے اعتبار سے اس کو مت ذلیل کیجیے، ورنہ اللہ بدلہ لیتا ہے اور عبرتناک انجام کرتا ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ آئیے فیس بک، یوٹیوب یا واٹس ایپ گروپ ہو، اس کو ضرور شیئر کیجیے، آگے چلائیے۔ پیر مفتی اختر حسین کے نام سے اس لیے بار بار کر رہا ہوں، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اچھائی کے لیے، معاشرے کو بہتر خیر خواہی کے لیے۔ مجھے امید ہے سارے میرے بھائی میرے بہنیں خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔